نہیں کوئی کرنا چاہتا. دیکھیں آج بھی ترمیم جو آئی ہے, نمبرز نہیں ہیں جو آپ پروگرام سے پہلے کیونکہ گفتگو کر رہی تھیں, لیکن یہ بھی ہماری پالیٹکس کا اگر عکاسی ہے. تو آج میں اعتزاز صاحب کو سن رہا تھا ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا جب سی او ڈی میں لکھا ہے تو پی ڈی ایم کیوں نہیں اس ترمیم کو سپورٹ کرتے, لیکن وہ نہیں کریں گے. جب اپوزیشن میں تھے کہتے تھے ہم یہی کام کریں گے, حکومت میں آتے کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے. یہ کیوں نہیں ٹھیک کرتے اس نظام کو؟ دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ آپ کا بدقسمتی سے ایکچوئل ریفارمز اور اصلاحات جو کرنی ہے, ایک تو کوئی کمیٹڈ نہیں رہا, دوسرا نمبرز اور اکثریت بھی نہیں رہی. دیکھیں چھوڑ دیں اکثریت, کیا انٹینٹ ہے کسی کی, نہیں کسی کی کہ میں نے یہ نظام ٹھیک کرنا ہے, غریب آدمی ادھر پھنستا ہے اس کو ٹھیک کر دیں. سب کو پتا پرابلمز کہاں کہاں. کاشف نیت کے اوپر آپ کون سی یارڈ سٹک لگائیں گے؟ اگر آپ متوالے سے پوچھیں گے یا جیالے سے پوچھیں گے یا دیکھیں میری نیت ہے یہاں سے ایف ٹین جانے کی, تو میں کہیں گاڑی میں بیٹھوں گا, میں اس طرف منہ تو کروں گا, ابھی ان میں سے آپ کو کسی گاڑی خراب ہو جائے گا علیحدہ بات ہے, میں نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں اپوزیشن میں بیٹھ کے بڑے اچھے یہ لوگ بلز بھی لاتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, بشمول عمران خان صاحب. ابھی جس آپ ریفارمز کی جس کی بات کر رہے ہیں, جن کا عوام کے لیے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں, شہری رحمان صاحبہ اپنا ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھس کا بل لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کب سے, آئے روز ہمیں کیسز مل رہے ہیں, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. nobody is interested in moving it or passing it. سو یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے بہرحال یہ قدرے آسان ہے, صحیح باتیں کرنا, اچھی باتیں کرنا, عوام کی باتیں کرنا آسان ہے, یا اپوزیشن میں بیٹھ کے یہی کام ہوتا ہے, حکومت میں کوئی کرنا نہیں چاہتا. مجھے آپ کے سوال سے مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ ایک اگر کسی کو تھوڑی سی گنجائش دی ہوئی تھی, وہ عمران خان کو دی ہوئی تھی نا. آج بہت سے لوگوں نے کہ بھئی یہ سسٹم ریفارم کر دے گا, یہ سسٹم درست کر دے گا, آ کے نہیں کہہ سکتے, آج نہیں کر رہے ریفارم. تو میں کیا کہوں کہ اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا اس کی نیت نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دونوں. نیت اگر ہو تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کیپیسٹی یا نمبر نہیں ہے. نیت ہو تو نظر آئے گا کہ کوشش کی گئی ہے, میں دونوں کیوں کہہ رہی ہوں, کامیاب نہیں ہوئی. میں دونوں جب آپ پہلے نیت دکھائیں, ناکام ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, دو تین چیزیں جو میرے آؤٹ رائٹ ذہن کے اندر آتی ہیں. نیت کے اوپر میں کیوں سوال اٹھا رہی ہوں, کیپیسٹی کے اوپر تو نو برینر ہے نا, سب بات کر لیتے ہیں. نیت کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں, جو اوور نائٹ ہو سکتے ہیں, آپ جس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کابینہ میں جن لوگوں کی آپ کے, اور وہ بڑے صاف شفاف نام ہے, ہم سب کو پتہ ہے کس کس کے, شوگر کے حوالے سے ہوں, گیس کے حوالے سے ہوں, ان کو ہٹا دیں, نہیں ہٹاتے. آپ اپنی ایکسپورٹس اور امپورٹس کو لبرلائز کر دیں, آپ کو کوئی نہیں روک رہا. ون سائن, ایک نیت کی بات ہے, کیوں نہیں ہو رہا آج؟ there are lots of things جو کرنے کی ہیں, تو ان کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ یا مجھے تو آج پہلی بار سینٹ کے اندر یہ جو لانا چاہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر بھی بہت بڑا فقدان ہے. سو نیت کہہ لیں, کیپیبلٹی کہہ لیں, اور انٹینشن کہہ لیں. یہی انڈرسٹینڈنگ 2004 سے ہے. 2004 میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے یہ کرنا. فواد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نیت کا آپ کو نظر آئی ہے کہ ہم یہ کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میں عمران خان صاحب کو سناتا ہوں, انہوں نے کہا پولیس ریفارمز, انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں. ابھی ان کا جو سوال جب آپ پوچھے گا سن لیں, اور پھر سنائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب آؤں گا تو 3 مہینے میں سب ٹھیک کر کے جاؤں گا. سنیے گا. میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں, سارے سمجھ رہے تھے کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا, میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم. دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں, 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں, کئی 30 سال میں بگڑی ہیں. پچھلے جو یہ بڑے ڈاکو نے جو 10 سال گزارے ہیں, اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے میں اور اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا. پہلے کیا کہتے تھے, پہلے والا بھی سننے کے اس طرح ٹھیک ہو سکتا. 90 دن میں تو کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں ہوگا. 90 دن تو آپ کو سوچنے میں لگیں گے ہم نے کرنا کیا ہے. اس میں کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ جو آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے پروگرام پہ عمل درآمد کرنا ہے ٹائم فریم کے اندر. اللہ دین کا چراغ چاہیے 90 دن امپاور پر, یہ سب کچھ 90 دنوں میں ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, گورننس سسٹم, ریونیو کلیکشن, ایکسپینڈیچر کٹنگ, کرپشن سے ڈیلنگ, یہ سارا 90 دن میں, اور دہشت گردی. فہد صاحب پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن میں یہ نعرے لگتے ہیں اور حکومتوں میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی فیری ٹیل نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا نظام. کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا؟ کیا اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا کہ کوئی ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو؟ میرے خیال میں بہت بڑی سمپل ہے. یہ نیت سے اور کیپیسٹی سے زیادہ ایکچولی ویژن کی بات ہے. یعنی دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے معاملہ, آج آپ کسی سے پوچھیں کاشف ابھی کہ یار مجھے پتہ ہے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, وہ آپ کو 150 چیزوں کی لسٹ بنا دے گا, اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل درست ہوگی. ایشو یہ کہ ان میں سے کون سی امپورٹنٹ چیزیں کون سی کم امپورٹنٹ ہیں, اس کے لیے آپ کو ویژن کی ضرورت ہے کہ یار پہلے میں نے یہ فنڈامنٹلز کرنے ہیں. بھئی آپ نے عمارت بنانی ہے, آپ پہلے اوپر کا ٹاور نہیں بناتے, پہلے آپ بنیاد بناتے ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنیاد ہے. معاشرے میں پاکستان میں اگر ریفارم کرنا ہے, اس ریفارم کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد وہی ہے, وہی بنیاد ہے کاشف جو ہم سے زیادہ جو ممالک جو ترقی یافتہ ہیں
انہوں نے وہ کی ہیں. 3 چیزیں بتائیں آپ, اگر آپ کو آج وزیر اعظم بنایا جائے کون سی 3 چیزیں؟ دیکھیں نا, بیسک چیز ہے نا, پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اپنے جو لوگ ہیں ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو انلیش کرنا ہے. وہ آپ کا بلڈنگ بلاک ہے, ایک شخص سٹیزن بلڈنگ بلاک ہے. اس شخص کو آپ نے میکسیمم امپاور کرنا ہے. وہ امپاورمنٹ کیا ہے؟ اس کو تعلیم دینی ہے, اس کو انصاف دینا ہے, اور اس کو صحت دینی ہے, اور اس کو سیکیورٹی دینی ہے. یہ 4 چیزیں بیسک دے تاکہ اس کا پوٹینشیل انلیش ہو. اس کی بلڈنگ بلاک پہ معاشرے کی عمارت بنے. سر اس کا مطلب کہ جو چیزیں آپ نے گنائی ہیں, انصاف ملے, سیکیورٹی ملے, آپ پولیس کو ٹھیک کریں گے, پولیس ریفارم, آپ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کو ٹھیک کریں گے, آپ سول پروسیجر کوڈ کو ٹھیک کریں گے. اگر اور ہم سب یہ پچھلے سال سے باتیں کر رہے ہیں, کس کو ویژن چاہیے؟ اگر نہیں ویژن اپنا تو ویژن کسی سے ادھار لے لیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے وہ فلانا ٹھیک کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے کھمبے ٹھیک کرنے, وہ سارے کرنے ہیں. لیکن جب تک آپ دیکھیں نا فرسٹ ورلڈ جو ہے اس میں یہی ہے نا, بیسک چیزیں تو ہے نا. آپ پہلے بیسک ٹھیک کریں, پھر اس کے اوپر چیزیں بنانا شروع. لوگ کہتے ہیں اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی. بھائی اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ان کا اکنامک پوٹینشیل انلیش ہی نہیں ہوا. اور وہ کیسے نہیں ہوا؟ میں اس کا مثال دے دوں چھوٹی سی. میں وسیم کے پاس بھی آ جاؤں, شہباز شریف صاحب کو سناتا ہوں کہ مسئلہ یہ سب کو پتا ہے کہ پرابلم کیا ہے. جب ڈی جی خان کا آخری جلسہ کر رہے تھے الیکشن کیمپین کا, تو انہوں نے کہا 2 نہیں 1 نظام چاہیے. سب کو پتا ہے کہ پرابلمز ہیں اس نظام کی. سر آج میں اپنا پیسہ کیوں بزنس میں لگاؤں گا جو مجھے پتا ہے اس میں سیکیورٹی نہیں ہے؟ میرے ساتھ اگر کوئی 2 نمبری کر جائے, میرے پاس وہ عدالت ہی نہیں ہے جو مجھے کہے کہ یار اس کے ساتھ جاتی ہوئی اس کے ساتھ انصاف کریں. باہر کے ملکوں میں کیوں لوگ کھل کے پیسے لگاتے ہیں اور بزنس میں لگاتے ہیں؟ انہیں پتا ہے پروٹیکشن ہے, ان کو حفاظت دی گئی ہے اس نظام میں ان سب چیزوں کی. ہمارے نظام میں نہیں ہے. شہباز صاحب کو بھی ذرا سنا دیں جی. کرپشن کا نظام, یہ نظام بددیانتی کا نظام, جہاں پر کچہری میں انصاف بکتا ہے, جہاں پر تھانے میں ظلم ہوتا ہے. میں اس نظام کے خلاف آج بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. اور ڈیرہ غازی خان والوں, آپ نے شیروں کو مہر لگائی تو خدا کی قسم میں اس ملک میں قائد اعظم کا نظام لے کے آؤں گا اور اسلام کا نظام لے کے آؤں گا. 10 سال بعد اگر وسیم بادامی صاحب آپ نے شیر کو مور لگائی تو اس ملک میں قائد اعظم صاحب کا نظام آئے گا. پرابلم یہ ہے کہ پتہ سب کو ہے, تھانے میں یہ بکتا ہے, عدالت میں انصاف بکتا ہے, فلانی جگہ ہر چیز بکتی ہے. کوئی ٹھیک کیوں نہیں کرتا اس کو؟ کیوں اس اسمبلی میں کاغذ پھٹ رہے ہیں, تقریریں ہو رہی ہیں, ٹھٹھے ہو رہے ہیں, آوازیں کس رہا ہے کسی پر؟ یہ چیز میں نے نہیں دیکھی کبھی اسمبلی میں یہ سیریس بحث ہوئی ہو کہ عدالت میں انصاف لانے کا طریقہ کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یاد ہے جب شہباز صاحب نے بیان دیا تھا, ہم اس وقت ساتھ بیٹھے تھے اپنے کراچی اسٹوڈیوز میں, اور آپ نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی اور ہم سب حیران ہو گئے تھے, یا شاید لاہور میں بیٹھے تھے, کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. یہ تو اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف چارج شیٹ دے گئے کہ اگر یہ سارا اتنا بیڑا غرق ہے پاکستان میں, تو بھائی پچھلے 10 سالوں میں یا 5 سالوں میں وفاق میں حماس کی حکومت تھوڑی تھی, اخوان المسلمون کی حکومت تھوڑی تھی, آپ کی حکومت تھی. تو یہ تو ایک فیلئر ہے جو کہ ہم پچھلی گورنمنٹ پہ کرتے تھے, اینڈ رائٹلی سو, کہ آپٹکس پہ بہت کام ہوا, میٹرو بنی, سڑک بنا تاکہ نظر آئے, اس پہ ووٹ پڑے, اور ادارے مضبوط نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ ہم اس سے بھی زیادہ تنقید کرتے تھے, اینڈ اگین آئی تھنک رائٹلی سو, کہ وہاں تو گورننس پر بھی کام نہیں ہوا اور کرپشن کا لیول بھی بڑھ گیا. اب اس کے بعد خان صاحب آئے, امید زیادہ اس لیے تھی, آپ کو یاد ہے ہماری بھی الیکشن سے پہلے ڈسکشن ہوتی تھی, ایک بات آتی تھی کہ یار کم از کم یہ پتا ہے کہ یہاں پر کوئی داماد یا سمدھی وزیر خزانہ نہیں لگا ہوگا کہ آپ کو پتا ہو کہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہا ہے, پھر بھی آپ اس کو کچھ اس لیے نہ کہہ پائیں کہ یار آپ کا اپنا رشتہ دار ہے. یہاں یہ پتا ہے کہ پولیس میں آپ نے کوئی اپنے بندے بھرتی نہیں کرائے ہوں گے, کہ آپ کو پتا بھی ہو کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے پولیس کا, پھر بھی آپ اس لیے بندہ نہ ہٹوا سکیں کہ اس پولیس آپ اپنے بھی 10 کام لیتے ہیں. عمران خان یہ سارے کام ضرور کر دے گا. اب یہ سارے کام نہ ہونا مزید ڈس اپوائنٹنگ ہے, کیونکہ توقع یہ تھی کہ آپٹکس پہ ذرا کم کام ہوگا اور لانگ ٹرم چیزوں پہ زیادہ کام ہوگا. جو عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں اگلا الیکشن نہیں بنانا چاہتا, اگلی نسل بنانا چاہتا ہوں. ہو گیا اس کے الٹ میرا خیال ہے کہ سڑک بھی نہیں بنی, اور وہ ویژن سے ریلیٹڈ کام, ادارے بہتر ہونے سے ریلیٹڈ کام بھی نہیں ہوئے. اور وہ کیوں نہیں ہوئے؟ میرے خیال میں نیت تو بہت صاف ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جیسا پاکستان ہمیں بتاتے ہیں وہ ایسا پاکستان چاہتے بھی ہیں. لیکن سر آپ نے بتایا نا کہ اگر آپ کی ایفٹن جانے کی نیت ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں نے ایفٹن جانا ہے لیکن یار میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا یار, اور میں پیدل بھی نہیں جاؤں گا. ایسا ہو جائے کہ میں مری کی طرف کر لوں تاکہ میں اس میں چلا جاؤں, یا میں مری کی طرف کر لوں. ہاں جی دیکھیں, یہ آپ کی ایفٹن کی مثال میں صرف آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایفٹن جانا ہے. ابھی ہمارے حکمرانوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہیں جانا ہے. سر لیکن آپ کو میں عمران صاحب کی 10,000 میں نے شہباز صاحب سنا دیا نا آپ کو, میں اس کا ایک چیز ایڈ کر دوں. شہباز صاحب میں نے سنا دیا آپ کو, 10 سال کی حکومت کے بعد ان کو پتا ہے کہ خرابیاں کیا کیا ہے, پتا ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے. کہتے ہیں میں تمہیں قائد اعظم کا یہ پاکستان بنا کے دوں گا جو خرابیاں, پتا ہے ان کو.
عمران خان صاحب کی میں آپ کو 4000 تقریریں نکال کے دے سکتا ہوں. میں نے پولیس ٹھیک کی ہے کے پی میں, موقع دو یہاں بھی کروں گا. میں نے وہاں پہ یہ ٹھیک کیا ہے. تحریک انصاف, نام ہی انصاف ہے اس تحریک کا کہ عدالتوں میں انصاف ملے گا. یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے. میں جب یہ قومی اسمبلی کی کاروائی دیکھتا ہوں مجھے افسوس کس بات پہ ہوتا کہ یہ وہ فورم ہے جس کے اوپر لوگوں کو اس طرح دیکھنا چاہیے تھا آج ہمارا کون سا نظام ٹھیک ہوگا, کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آج جو بحث ہوگی اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے یہ جو دیوانی مقدمات ہیں جس میں مجھے دادے کا کیس پوتا لڑ رہا ہے, مجھے وہ ٹھیک کرنے کے لیے بحث ہو رہی ہے. یہ کچھ ٹھیک کر کے جائیں گے یہاں سے. یہ مجھے جو پولیس آ کے کسی بھی کیس میں رگڑ دیتی ہے یہ آج یہ ٹھیک کر کے جائیں گے. یہ میرا پارلیمان ہے جو کر رہا ہے. اور یہ پارلیمان کیا کر رہا ہے؟ سر یہ روز تقریریں کرتا ہے, ایک کو گالی نکالتا ہے, تو چور, تو ڈاکو, تو لٹیرا, اس کے آگے کی بات نہیں کرتا. دیکھیے میرے خیال میں تھوڑا سا آپ سے آپ کی جو بات کریں نا کاشم اس سے آگے جاؤں گا. میں کہوں گا کہ ان کو اس طریقے سے نہیں پتا. کیوں؟ میں کوالیفائی کرتا ہوں. یہ سب کہتے ہیں کہ جی ہم نے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے عدالتوں کو ٹھیک کرنا ہے اور فلانا بھی کرنا ہے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یار یہ آپ نے کام کیوں کرنے ہیں, ان سارے کاموں کا نیشنل ڈیولپمنٹ سے لنکیج کیا ہے, وہاں پہ ہو جاتی ہے کمزوری. کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی پولیس بھی کرنا ہے لیکن کیونکہ پولیس بڑا لمبا کام ہے اور اس میں 50 یا 20 سال لگیں گے تو پہلے یہ نہ کریں گے کھمبے لگا لیں. سو وہ جو میں واپس آؤں گا ویژن پہ, انڈرسٹینڈنگ کہ قوموں کی ڈیولپمنٹ تاریخ میں کیسے ہوئی ہے, کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوئی ہے, وہ مسنگ ہے ہمارے ہاں. اس لیے اس لیڈرشپ کی ڈسکشن اور ڈسکورس میں وہ ترجیحات نہیں آتی اور وہ ایک رینڈم سی بات ہوتی ہے. 2002 میں جب پولیس آرڈر 2002 آ رہا تھا تو پرویز الہی صاحب نے جا کے کچھ چیزیں نکلوا دی. انہوں نے کہا پولیس ہاتھ سے نکل گئی تو ساڑھے پلے کی رہ جائے گا. آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب پولیس کے لیے دورانی صاحب کو پنجاب بھیجا گیا تو اس ٹائم بھی کاف کی طرف سے سی ایم کو کہا گیا کہ تیرے ہاتھ پولیس نہیں تو کا تھا وزیر اعلیٰ ہے, تو کس چیز کا وزیر اعلیٰ اگر تو پولیس کنٹرول نہیں کر سکتا. جو ہمارے جمہوری چیمپئنز بیٹھے ہیں سندھ میں, کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ نظام جمہوریت سے ہر تیسرے جملے میں 27 دفعہ جمہوریت آتی ہے, اس میں دے ڈونٹ نو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں ویژن نہیں ہے. میں یہ 2 مثالیں دے کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ بات ایک دفعہ میاں صاحب سے ہوئی. میں نے کہا جی جب آپ یہ پولیس ریفارمز کریں گے, ریفارمز کی بات ہو رہی تھی, میں کہا سر آپ کے اپنے بندے آ کے کہیں گے کہ اگر نظام کنٹرول کرنا میاں صاحب پولیس ہمارے کنٹرول میں رہنی چاہیے. میں کہا اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ نے نظام کنٹرول کرنا ہے یا نظام ٹھیک کرنا ہے, یہ فیصلہ. اور یہ اسی طرح گفتگو ہوئی میری میاں صاحب سے, بٹ یہ فیصلہ ہے کہ میں نے نظام کنٹرول کرنا, اس کو ٹھیک نہیں کرنا. دیکھیں یہ سسٹم, میں ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ کری تھی. میں اختلاف کرتی ہوں فہد سے تھوڑا سا. یہ ویژن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کہاں لے کے جانا ہے. کمٹمنٹ اس ویژن کی کتنی ہے. مجھے مسئلہ ادھر ہینڈی کیپ نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم آف پیٹرنیج ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھانہ کچہری ہاتھ میں نہیں ہوگا, کام کس طرح نکلے گا. یہ اسپوائلز آف وار جو ہیں الیکٹیبلز جب آپ لے لیتے ہیں, اسپوائلز آف وار آپ کو شیئر کرنے پڑتے ہیں, ان کا بھاری بوجھ اٹھانا پڑتا ہے, ان کو رکھنا پڑتا ہے. عمران خان ابھی اس پوزیشن میں ہیں جدھر ان کے پاس وہ نمبر نہیں ہیں. ان کو اپیز کرنا ہے کاف کی 5 سیٹیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کاف کہتی ہے کہ تم پولیس ٹھیک کرے گا تو میں چھڑ جاؤں گا رکھنے کی. ایبسولوٹلی پیٹرنیج ہے. ان کو آپ کو بچا, ان کو آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے, ان کو آپ کو اپیز کر کے رکھنا ہے. مجھے ویژن سے مجھے لگتا ہے ہی ہیز دا ویژن. ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے, ویژن ہے. ان کو نمبر نہیں دیے گئے. ہنگ پارلیمنٹ ہے, سینٹ بھی ہنگ ہونے جا رہی ہے ابھی آپ کی. آپ دیکھیں بنیادی طور پہ آپ نے پی ایم ایل این کا 2013 میں حکومت آ کے بنا لی, 2018 تک یہ سسٹم کے فلاز ہیں. الیکشن کے سینٹ کے اندر ان کو اکثریت اپنی نہیں ملی. اسی طرح پیپلز پارٹی کا, اسی طرح پی ایم ایل این کا 2013 میں آگے 15 تک ان کو سینٹ کا الیکشن کی اکثریت نہیں ملی. یہ سسٹم جب تک آپ کے پاس نمبرز نہ ہوں, آپ کے پاس نمبرز, آپ شروع میں کہہ رہے تھے نا forget that, you can't forget that. He needs the numbers for reforms. اصلاحات نہیں آ سکتی. کاشم مجھے ایک بات ختم کرنے دیں. شوگر کمیشن کے اندر آپ کے جو بڑے بڑے نام آئے ہیں, ان کو خسرو بختیار کیوں بٹھایا ہوا اندر؟ مسئلہ کیا ہے؟ there is no problem. He needs خسرو, he needs the people inside. It's not کہ ان کے چہرے بڑے پسند ہیں, کارکردگی کمال ہے. اس کو ضرورت ہے, ان کی کاف لیگ کی بھی ضرورت ہے, MQM کی 7 سیٹوں کی ضرورت ہے. وہ کرے کیا؟ نیت اور نمبرز. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اپنی شوگر مل نہیں ہے, اپنی شوگر مل تو نہیں ہے. میرا اختلاف وسیم بادامی صاحب یہ ہے کہ نیت دکھا دیں, نمبرز نہیں ہے, ناکام ہو جائیں گے. لیکن میں کم از کم کوئی بھی حکومت ہو پچھلے اب یہ 13 سال کی ڈیموکریسی واپس آئی ہے, مجھے یہ نظر آئے گا کہ نیت تھی, کوشش کی گئی, ناکام ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نیت ہی نظر نہیں آتی, نمبرز ریلیونٹ ہو گئے بعد میں. نمبرز تو میٹر اس وقت کریں گے. اب آج میں ایک ملکہ بخاری صاحبہ سے بات کرتا کیونکہ لارڈ جسٹس ان کا, انہوں نے کہا کہ جی پولیس پر
जस्टिस खोसा साहब कमीशन बनाया उन्होंने, 2 रिपोर्टें हैं, लेजिस्लेशन लिख कर गए हुए हैं, सिर्फ इतना करना है किसी ने वो लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट कर देनी है। और कहते हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें आई थिंक या क्रिमिनल प्रोसीजर या पुलिस का निजाम, मुझे लगता है पुलिस के निजाम पे उन्होंने बनाया हुआ, उन्होंने कहा हमने सारा काम कर लिया, अपोजिशन नहीं मानती, व्हाटएवर, बट आए रखें असेंबली में कहीं ये कानून है, ये इससे तेज चलेगा। उन्होंने वो जो सिविल प्रोसीजर का कहा कि 2 अलहदा केसेस चले, एक केस आपका मेन हो, और अगर आपने किसी ने स्टे रखा हुआ तो अलहदा हो, ये महीनों में फैसले होंगे इसके। वो कहते वकला नहीं मानते। ये एक और माफिया पाकिस्तान का वकील, वो कहता मैं नहीं मानता। लेकिन वसीम, नियत वर्सेस नंबर, आपको क्या लग रहा है, नियत नहीं है या नंबर्स नहीं है? मुझे लगता है कि नंबर्स का मामला सानवी है, और नियत का अगेन जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कि आप ये पूछे मुझसे कि खान साहब चाहते हैं कि वैसा पाकिस्तान बन जाए जैसा वो कहते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल वो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। इसलिए मुझे लगता है कैपेसिटी इशू है, और फिर कुछ बड़ी यानी अपनी थोड़ी अना को आपको मार के कुछ चीजों को आपको प्रैक्टिकली लेके आगे चलना पड़ता है। यानी देखिए, एक तो पहली बात है कि खुद इमरान खान, ये तो इंसाफ की बात है ना कि तहरीक इंसाफ को उसके अपने बयानात पे तोला जाए। तो एक तो इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मुझे मतलूबा नंबर्स वगैरह नहीं मिले तो मैं कभी ब्लैकमेल नहीं होगा, मैं ऐसी हुकूमत छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कभी ब्लैकमेल नहीं होगा, ना सियासी कुव्वतों से, ना गैर सियासी कुव्वतों से। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगेन गैर सियासी वाला नहीं कहा होगा भाई, इंतखाबात में अगर ये आईनी, ये मजाक है आपका, उन्होंने लव एस्टेब्लिशमेंट भी इस्तेमाल किया था। चले, मैं तो मोहतात रह रहा था, मजाक से लव एस्टेब्लिशमेंट भी इस्तेमाल किया था, बल्कि उसके अलावा एक और लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो नहीं करता मैं इस्तेमाल। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ चीजों पर आपकी एफर्ट नजर आती है भाई। अगर सेनेट के इलेक्शन में खान साहब कह रहे हैं और वो प्रॉपर तरीका अपनाएं, अपोजिशन के पास जाएं और उससे बात करें, अपनी कमेटीज वगैरह बनाएं, और उसके बाद अगर अपोजिशन साथ नहीं देगी, जो कि आज नहीं दे रही, तो हम सब कह रहे हैं ना कि भाई अपोजिशन गलत कर रही है। इमरान खान तो यही कर सकता है ना, नंबर उसके पास नहीं है, वो एफर्ट कर रहा है, बाकी काम नहीं हो रहा, तो इस मामले में वो कसूरवार नहीं है। लेकिन 100 ऐसे काम है, करोड़ नौकरी का नंबर से ताल्लुक नहीं है, 50 लाख घर का नंबर से ताल्लुक नहीं है। मैं कौन मिसाल देता हूं, शायद हंसी आ जाए आप लोगों को, लेकिन मेरे ख्याल में इसका सीरियस एंगल भी है। आप कहते हैं 2 साल पहले, मैं पिछली तकरीरें देख रहा था अभी, जनाब हमने अंदाजा लगा लिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम टूरिज्म में है कि पाकिस्तान में बाथरूम साफ नहीं है। आज से हमने मुहिम का आगाज कर दिया है, जहां वॉशरूम खराब हो आप तस्वीर भेजें और हम पूरे पाकिस्तान में तो ये ठीक है, वॉशरूम साफ करने का नंबर से ताल्लुक है क्या? तो नहीं है ना, तो आप ओवर कमिट कर जाते हैं और आप एफर्ट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम नहीं है कि ओवर कमिट करें। मैंने इसीलिए जब प्रोग्राम आता है कोई भी, वो कहता है कि मैं 100 अचीव करूंगा, आप एफर्ट करें, कहीं 40 अचीव होगा, कहीं में 20 होगा, किसी में 60 होगा। प्रायोरिटी वही आ रही है ना कि आपने पहले क्या करना है। यार देखें काशिफ, कुछ भी नहीं लेना, नहीं मैं वही क्या नहीं, कोई कुछ नहीं करता यार। अगर करने को तो ये इन्होंने लंगर खाने भी खोल दिए, सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपने पहले एक प्रायोरिटी बनानी है। वो प्रायोरिटी क्या है? मेरा ये मानना है या मेरा ही कहना है, आज आप पाकिस्तान की सियासी क़यादत से ये पूछ लें कि यार आप बताएं, पाकिस्तान को अगर हमने अगली जनरेशन के लिए 10 साल 20 साल के लिए अगर हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, हमें कौन सी 4-5 बुनियादी चीजें वो आपसे पता है, कोई सवाल क्या पूछेगा, मेरी अगली जनरेशन के लिए, आपकी अगली जनरेशन के लिए? लेकिन वो आपको कहेगा मेरी अगली जनरेशन के लिए तो जरूरी है कि ये गुलाम रहे, निजाम ना हो, मेरा बच्चा वहां पे रूल करेगा और वो बादशाह होगा इस निजाम का। विजन प्रायोरिटी की बात ये सही कर रहे हैं। भारत हमसे अभी नहीं आगे निकला, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया है, ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया है, तो इधर आया है। हम अपने एक सिक्योरिटी पैराडाइम से आज तक नहीं निकले। एक ब्रेक के बाद जरा कल के इजलास में क्या बड़ा फैसला हो सकता है का पीपल्स पार्टी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.